ہم نے قرآن میں یہ پڑھا ہے سورۃ المنافقون میں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں. کتنے؟ 3 قسم کے لوگ. ہم نے یہ قرآن میں پڑھا ہے، ایک آگے والے ہیں، ایک دائیں والے ہیں، ایک بائیں والے ہیں. ٹھیک ہے. جو آگے والے ہیں وہ لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں. جو آگے والے ہیں وہ لوگ ہیں جیسے آپ یہ پہلی بچیاں صف میں بیٹھی ہوئی ہیں نا، اب آپ کی تو مجبوری ہے جیسے اب کرسیوں پہ بیٹھی ہیں پہلی صف میں. یہ روٹین کی ایک محفل ہے، لیکن لائف ٹائم اپنی پوری زندگی میں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو، اللہ اس کے رسول کے حکم کو، جیسے حکم میں نماز ہے، حکم میں حج ہے، حکم میں زکوٰۃ ہے، حکم میں صلہ رحمی ہے، حکم میں سچ بولنا ہے، تمام جو اعمال جس کے اچھا کرنے کا رب نے حکم دیا ہے، وہ انسان اللہ سے محبت کرتے ہوئے اللہ کے تمام احکامات کو صفحہ اول پہ اور سب سے آگے رکھتا ہے، تو الحمدللہ اس کو مبارک ہو. جب وہ قبر سے اٹھے گا تو صفحہ اول والوں میں ہوگا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہمیشہ فرنٹ لائن پہ رکھا. اوکے. جو فرنٹ لائن والے ہوتے ہیں وہ سیسا پلائی دیوار ہوتے ہیں. بولو سبحان اللہ. کسی جماعت میں جو پہلی صف ہوتی ہے اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے. جیسے ہماری قرآن کلاس پورا مہینہ یہاں لگی رہی تو جو پہلے اسٹوڈنٹس آتی تھی ماشاءاللہ، جو صوفوں پہ آ کے سب سے پہلے مجھ سے بھی پہلے آ کے بیٹھ جاتی تھی، یہ وہی جماعت ہے. سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کو آئے یا نہ آئے، انہیں کہا اللہ کا حکم ہے، قرآن کلاس ہے، اللہ کا دین سیکھنا، ہم نے سب سے پہلی صفوں میں جا کے بیٹھنا ہے. چونکہ ہم نے جانا ہے اللہ کے لیے. کچھ لوگ صرف یہ سوچ کے آتے ہیں دعا میں شامل ہو جائیں، کچھ لوگ مطلب ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے، کچھ یہ سوچ کے آتا ہے صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں گے. لیکن واللہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آیا ہے نا وہ سب سے افضل ہے. بے شک. سبحان اللہ. پورا مہینہ جو بندہ مجھے بیچ میں سے نکال کے، کون کی انسان ندیم چھوڑو اس کو، صرف اس لیے آیا کہ اللہ رسول کی محبت میں، اور مجھ سے بھی اگر محبت ہے تو اللہ رسول کی محبت میں، کیونکہ وہ لوگ معزز ہوتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں. میرے لیے آپ بھی معزز ہیں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. اجر ہمیں خدا کی ذات نے دینا ہے. بس آپ دعا کر دو کہ یا رب العالمین پورا مہینہ باجی جان آئی ہیں جو میرے ساتھی تھے، اللہ ہم سب کو اجر عظیم دے. آمین. کہہ دے ذرا، اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں رہی. اللہ میں تجھ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں. واللہ اللہ سے مانگ کر بندہ کبھی بھی مایوس آپ نے بھی اللہ سے مانگنا اور کبھی بھی مایوس نہیں رہنا. تو یہ میری پیاری بیٹیوں سورہ مجادلہ آپ پڑھیے تو سورہ مجادلہ میں ڈسپلن ہے، قرآن کلاس کا ڈسپلن ہے، ایک مینجمنٹ ہے، ایک انتظامات ہوتے ہیں. یہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے اس کے اوپر احکامات ہیں. کیونکہ یہ قرآن کلاسیں ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات ہے اللہ کا دین سیکھنا. یہ تو شریعت ہے میرے بیٹے، نہ زمین نے اٹھائی، نہ آسمان نے اٹھائی، نہ پہاڑوں نے اٹھائی، کسی نے اٹھائی نہیں. یہ شریعت انسان نے اٹھائی ہے. مگر میری پیاری بیٹیوں انسان نے اٹھا تو لی ہے مگر اس کی ذمہ داری بہت ہی زیادہ ہے. میں یہاں پر بیٹھی ہوں الحمدللہ، جو بندہ پڑھا رہا ہے یا پڑھ رہا ہے اور اس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کہے لوگوں چپ ہو جاؤ تو شور نہ کیا کریں، چپ ہو جایا کریں. جب یہ بچیاں قرآن پڑھا رہی ہیں تو آپ چپ ہو جائیں، پھر شور نہ کریں، کیونکہ اب آپ پہ فرض ہو جاتا ہے. جب آپ کو میں کہوں یا یہ بچیاں کہیں چپ ہو کے قرآن سنیں، پھر یہ فرضیت میں چیز آ جاتی ہے. کیونکہ ایک لیڈر ہوتا ہے ہر جماعت کا، لیڈر کے بغیر محفل منتشر ہو جاتی ہے، لیڈر کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا. تو جو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی بات کو ماننا آپ پر واجب ہے، آپ پر فرض ہے. یہ اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. اور سورہ مجادلہ میں جو بوڑھے صحابی تھے نا، جو بڑے معتبر صحابی تھے، جو بڑے بڑے غزوات میں لڑے تھے، تو جب وہ صحابی آئے نا تو دوسرے لوگوں کو اٹھ کر ان کو جگہ دے دی. تو منافقین نے کہا یہ کیا بات ہوئی حضور کی مجلس میں کہ لوگوں کو جگہ دی جا رہی ہے، ہمیں اٹھایا جا رہا ہے، یہ کوئی بڑے معتبر ہے؟ جیسے اکثر محفلوں میں لوگ باتیں کرتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر سورہ مجادلہ نازل کی کہ محبوب ان کو بتا دیجئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، وہ بہتر سمجھتے ہیں اگر کسی کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھ جاؤ، کیونکہ وہ اٹھا بھی اللہ کے حکم سے رہے ہیں اور وہ بٹھا بھی اللہ کے حکم سے رہے ہیں کہ محفل کے جو آداب ہیں، جو محفل کا ایک ڈسپلن ہے وہ قائم و دائم رہے. جو وہ جانتے ہیں وہ تم
نہیں جانتے، لہٰذا وہ بوڑھے صحابی ہیں، اگر ان کو عزت دی جا رہی ہے، ایک عالم دین اگر آ جاتا ہے تو اس کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے. آپ دیکھیں کسی شادی بیاہ میں بھی جائے تو اسپیشل چیئرز لگی ہوتی ہیں، اسپیشل گیسٹ کے لیے لگی ہوتی ہیں نا. تو ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ہر بڑے سے اوپر ایک بڑا ہوتا ہے. یس. اگر کوئی مفکر، محدث، معلم اس طرح کے لوگ آ جائے تو ان کے لیے ہم نشست چھوڑ سکتے ہیں اور کسی کو اٹھوا بھی سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ سعادت حاصل کرنا چاہیں کہ دوسرے کو جگہ دیں تو اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے. بیٹھنے والے سے کھڑا ہونے والا زیادہ فضیلت والا ہے کہ اس نے تکلیف میں دوسرے کو اپنی کرسی دے دی اور خود تکلیف میں بیٹھا رہا. بولو سبحان اللہ.